أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا واعبدوا الله اور اللہ کی بندگی کرو ولا تشرکوا به شیئا اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ کسی کو بھی وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ احسانا اچھا سلوک رکھو وبذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ والیتامى اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور غریبوں کے ساتھ والجار ذی القربى اور قریبی پڑوسی کے ساتھ والجار الجنب اور دور کے پڑوسی کے ساتھ والصاحب بالجنب اور پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ لا يحب نہیں پسند کرتے من کان مختالا فخورا جو شخص کے ہو تکبر کرنے والا فخورا اپنی بڑائی جتانے والا الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ جو اللہ نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے وَاعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کر دینے والا والذین ينفقون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رعاء الناس لوگوں کے دکھلانے کو ولا یؤمنون باللہ اور نہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ولا بالیوم الاخر اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر ومن یکن الشیطان اور جو شخص کے ہو جائے شیطان لہو قرینا اس کا ساتھی فسا قرینا تو بہت برا ہے وہ ساتھی ہونے کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے زیادہ تر جو حقوق بیان ہوئے ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں، وراثت کے مسائل بیان ہوئے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے ان سب کا ذکر ہوا۔ تو اب جہاں اللہ جل شانہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ملا کے ذکر فرمایا اور سب سے پہلی جو بات فرمائی وہ حقوق اللہ کے حوالے سے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اللہ کی بندگی کرو
اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کی بندگی میں کسی کو بھی۔ بندگی کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال، اپنی حرکات، اپنے جتنے بھی انسان کے عبادت کے پہلو سے کام ہیں، یہ کسی ذات کی رضا کے لیے، کسی ذات کی خوشنودی کے لیے جو آدمی کرتا ہے وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، حج سے ہو، یہ جو عبادتیں ہمارے ہاں عام سمجھی جاتی ہیں، لیکن عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ عبادت تو انسان کی زندگی کے ہر معاملے سے اس کا تعلق ہے۔ انسان کا بولنا چالنا، اس میں بھی عبادت کا پہلو، کہ انسان گفتگو کرے تو ایسی جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کا دل توڑنے والی نہ ہو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، زبان سے سچائی بولے، یہ زبانی عبادت ہے، یہ زبان کا عمل ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی انسان کی زندگی کی حرکات، یہ سب کے سب جس ذات کے لیے مقصود ہے کہ وہ ذات راضی ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کی رضا کی نسبت سے جو بھی عمل کریں گے وہ عبادت کہلائے گا۔ تو فرمایا اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی بندگی میں اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کہ دنیا کو خوش کرنے کی خاطر، مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر کوئی بھی عمل نہ کرو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کو خوش کرنے کے جذبے سے عمل کرو، اور یہی عبادت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کی بے ادبی سے بچو، اور ادنا درجہ بے ادبی کا یہ جیسے دوسرے مقام پہ ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ تو اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان زبان سے یا اپنی عادات سے ایسی حرکت ان کے کسی قول یا فعل کے رد عمل میں کہے کہ جس میں اہانت اور توہین یا تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہو، تو ایسی ہر صورت سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری آیات میں اس مضمون کو بیان فرمایا، اور کئی آیتوں میں شرک کے رد کے ساتھ، توحید کے اس بات کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا۔ یعنی جو عقیدوں میں سب سے بنیاد ہے عقیدہ توحید کا، سارے عقائد کی اساس، عبادات کی اساس توحید کا عقیدہ ہے، تو اس کے ساتھ والدین کے حق کو اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، کہ اس قدر اس کی اہمیت ہے اللہ جل شانہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے مضمون کے ساتھ جوڑا ماں باپ کے حق کو۔ تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اور والدین کی خوشی کو اللہ نے اپنی خوشی قرار دیا ہے، اور والدین کی ناراضگی کو اللہ جل شانہ نے اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، کہ جو تمہارے رشتوں میں قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق ہے، تو ان سے بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کو عمر دراز چاہیے، اس کی زندگی اللہ لمبی کرے، اس کو رزق برکت والا اللہ دے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھے، صلہ رحمی سے کام لیں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ والمساکین، اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ،
اور مسکین کی تعریف کیا ہے؟ جیسے پہلے ایک دفعہ بیان ہوا تھا کہ فقیر اور مسکین دو لفظ آتے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ من لا یملک قوت یومی، جو ایک دن کا بھی کھانا اپنے پاس خوراک نہ رکھتا ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو یا 2 دن یا 3 دن، تو اس حد تک جس کے پاس غذا اور خوراک ہو وہ مسکین، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو فرمان مساکین اور غرباء کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک رکھو، ان کی ضروریات ان کی دیکھ بھال کرو۔ والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو تمہارا قریبی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، 2 تفسیریں ہیں ذی القربى کی، کہ قریبی پڑوسی سے کیا مطلب؟ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو تمہارا پڑوسی بھی ہے اور ساتھ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا 2 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے اور دوسرا رشتہ دار ہونے کے ناطے۔ تو والجار ذی القربى سے یہ مطلب ہے کہ وہ پڑوسی جو تمہارا ذی القربى رشتے میں بھی قریب ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس کے حق کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب، اور اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ، کہ والجار ذی القربى سے مراد ہے کہ وہ پڑوسی ذی القربى جو قریب ہے، یعنی تمہارے گھر سے قریب اس کا گھر ہے، وہ پڑوسی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا، تو پڑوسی کتنے گھر یا کس حد تک پڑوسی انسان کے لوگ کہلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے مختلف اطراف میں 40 گھر وہ تمہارے پڑوسی کہلائیں گے، یہ تمہارے پڑوسی بنیں گے۔ تو آپ کے گھر کے چاروں اطراف میں جتنے گھر بنتے ہیں وہ سب پڑوسی ہیں 40 گھروں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اگر کسی پڑوسی کی خدمت کریں تو اتنے سارے گھروں کی تو ہم خدمت نہیں کر سکتے، 40 گھر اس سمت میں 40 سمت میں 40 سمت، تو اتنا زیادہ تو آدمی، جیسے حدیثوں میں آتا ہے جب آپ کھانا پکائیں تھوڑا سا زیادہ کر لیں، سالن پکائیں اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیں تاکہ آپ کا پڑوسی اس کو اگر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر تم پڑوسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر ظاہر ہے اتنے سارے پڑوسیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے، تو پھر یہ کر لو کہ تمہارے دروازے سے دروازہ جس کا ملا ہوا ہے یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے قریب ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے تو اس کو پہلے ترجیح دے لو۔ تو والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی تمہارے جو قریبی ہیں۔ والجار الجنب، تو اس جنب کے بھی 2 مطلب ہیں اسی ذی القربى کی نسبت سے، وہ پڑوسی جو دور کے ہیں۔ ایک تو مفہوم وہی ہے کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جن سے تمہاری رشتہ داری نہیں ہے پڑوسی رشتہ دار نہیں ہیں، تو ان سے بھی تم نے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ یا والجار الجنب سے مراد کہ جن کے گھر تم سے دور ہیں، یعنی 40 گھر قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی ہونے کے لحاظ سے، تو اب وہ گھر 25 26 28ویں نمبر پہ گھر بنتے ہیں، یعنی تمہارے گھر سے بہت دور پڑتے ہیں ان کے گھر، تو دور کے پڑوسی ان سے بھی تم نے اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کو بھی حسن سلوک سے محروم نہیں رکھنا۔ وصاحب بالجنب، اور وہ تمہارے ساتھی بالجنب جو تمہارے پہلو میں بیٹھنے والے ہیں، جنب پہلو کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ لیا کہ وہ لوگ جو تمہارے ہم جلیس ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جن کا ہے، تمہاری بیٹھک والے ہیں، یہ جو پہلو میں بیٹھنے والے دوست ہوتے ہیں اور مجلسوں میں ہم شریک جو لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کا بھی خیال رکھو، ان سے بھی حسن سلوک۔ اور ان کا کیا حسن سلوک ہے
کہ آپ بیٹھے ہیں 4-6 آدمی اور آدمی آ گیا تو اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ دو، جگہ تھوڑا تھوڑا تنگ ہو کے بیٹھ جائے، اس کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو۔ یا ایک آدمی کسی جیسے گاڑی میں ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خوب چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، دونوں سیٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایک آدمی کو سیٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ سیٹ چھوڑ نہیں رہا، تو فرمایا اس کا خیال رکھو وصاحب بالجم، کہ اس کو بھی گنجائش پیدا کر کے جگہ دے دو اور اس کو بھی بٹھا لو اپنے ساتھ۔ اور اس طرح کی جتنی بھی ہم سفر آپ کے، ہم جلیس آپ کے، ان کے لیے بھی آسانی کی صورتیں پیدا کرو، ان سے بھی اچھا سلوک رکھو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان سے بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا۔ بعد دفعہ ہوتا ہے آدمی سفر میں اس کے ذاتی خراجات ختم ہو جاتے ہیں یا چوری ہو جاتی ہے اور اس کا سفری خرچہ اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافر ان کے سفری خرچے کی ضرورت کو پوری کر دو اور ان کو جو سفر کی مشکلات ہیں ان میں ان کو مدد دے دو، تو ان سے بھی حسن سلوک ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ اس کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام اور لونڈیاں، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ جل شانہ نہیں پسند فرماتے ہر ایسے شخص کو مختالا فخورا۔ مختال کہتے ہیں کہ جو اکڑ کے چلنے والا ہو، اترا کے چلنے والا ہو، تکبر کی چال چلنے والا، اس کو مختال کے۔ فخور جو اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شیخیاں مارنا، اور آدمی اپنی جو ہے نا بڑائی بیان کرے اپنے دولت کی نسبت سے، اپنے منصب کی نسبت سے، یا اپنے خاندان کی نسبت سے اپنی بڑائی بیان کرے، تو اللہ جل شانہ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ من کان مختالا فخورا، جو تکبر کی چال چلنے والے متکبرین ہوں، فخورا یا اپنی زبانی اپنی بڑائی بیان کرنے والے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی جو جائز جو خرچ کرنے کی جائز جگہیں جہاں خرچ کرنے کا موقع بنتا ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ ضرورت ہے خرچ کی لیکن نہیں خرچ کرتا، یہ بخل ہے۔ اور جہاں ضرورت سے زیادہ انسان خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے منع فرما وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کیا کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بلکہ اس حد تک بخیل ہیں کہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں بخل کرنے کا، خود بھی بخیل اور لوگوں سے بھی بخل یہی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اسی طرح ہوں، اور کسی کو اچھی جگہ خرچ نہیں کرنے دیتے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے اگر انہیں مال کی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں بخل کی وجہ سے۔ جیسے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ظاہر ان کے کوئی حالت میلی کچیلی تھی، لباس صاف نہیں، ایسے میلا کچیلا حال خراب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ تو بتلایا اتنے اونٹ ہیں، اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، یہ اتنا چاندی ہے، یہ فلاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے آپ پہ، لیکن آپ کے جسم سے یہ نعمت ظاہر نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کو یہ مطلوب ہے، اگر اللہ کسی کو مال کی نعمت سے نوازیں تو وہ اپنے آپ سے، اپنے طرز زندگی سے اس نعمت کا اظہار بھی کرے کہ اللہ نے مجھ پہ اپنی نعمت، اپنا کرم کیا ہوا ہے، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اپنی نعمت کا اظہار چاہتے ہیں، اس لیے اچھے صاف ستھرے اور اچھا لباس استعمال کیا کرو۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن بخل کی وجہ سے کپڑے اچھے نہیں پہنتا، اچھا لباس پہننے کی ہمت ہے لیکن نہیں استعمال کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سادگی والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد دفعہ بہت عمدہ لباس استعمال کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر 2000 دینار کا جوڑا پہنا ہوا تھا، یعنی جو 2 چادریں استعمال کی ہوئی تھی اتنی مہنگی تھیں، اس زمانے میں 2000 دینار اس کی قیمت تھی۔ اتنا اچھا لباس بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت مال سے نوازیں تو اس میں بخل نہ کرے، جائز جگہوں پہ اس کا خرچ کرے، اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ اگر اہل و عیال پہ اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرے گا تو جتنا اولاد پہ رزق کی صورت میں، لباس کی صورت میں، ان کی دیگر ضروریات کی صورت میں خرچ کرتا ہے تو اس کو سارا خرچ کرنا صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے فرما وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ چھپاتے ہیں اس نعمت کو جو اللہ نے ان کو دی، من فضل، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اپنے حکم توڑنے والوں، منکروں، نافرمانوں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، دکھلانے کو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ نمائش کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ لا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ کی ذات پر ایمان صحیح نہیں ہے، ولا بالیوم الاخر، اور نہ قیامت کے دن پر ان کا ایمان صحیح ہے۔ اگر ان کا ایمان صحیح خالص ہوتا تو یہ کبھی خلق خدا کے لیے اپنا مال نہ خرچ کرتے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور ان کا مقصد ہے اپنے پیسے سے خود نمائی اور اپنی نمائش اور اپنی شہرت۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو شخص کے ہو جائے شیطان اس کا قرین ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، انسان کو رائے راست ہٹا دیتا ہے اور خدا کی منشا اور رضا کی زندگی سے انسان کا رخ پھیر دیتا ہے، اس طرح کا برا ساتھی ہے۔ اس لیے اس کو اس کا ساتھی بننے سے بچو، اور اس کا ساتھ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم توڑنے، یہ شیطان کا ساتھی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو فرمایا جس کا شیطان قرین ہو گیا تو فساء قرینہ، تو بہت برا وہ ساتھی ہے۔